یہ کیسے دیکھیں گے کہ یہ بیماری کسی کے لیے رحمت ہے یا کوئی دشواری ہے، آزمائش ہے، کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے؟ تو وہاں پر بھی یہ سنا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے نعمت ہے، بیماری رحمت ہے، لیکن ایک طرف سے آزمائش بھی ہے۔ یہ بھی سنتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں تکلیف آتی ہے تو وہ گناہوں کے سبب سے آتی ہے، وہ ایک گرفت کے طور پر ہے، پکڑ کے طور پر ہے۔ تو ہم کیسے اس میں ڈیفرنس کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور گرفت کی آزمائش ہے؟ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے یہ تو ایک غیب کا معاملہ ہے کہ کون سی شے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور کون سی شے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں آئی۔ جیسے کسی شخص کو بیماری آنا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، کہ بیماری کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کسی کو بیماری اس وجہ سے بھی آ سکتی ہے کہ اس کے درجات بلند ہو، تو یہ بیماری اس کے لیے رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے۔ اور کسی کے اوپر جو ہے وہ بیماری اس لیے آتی ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر بیماری آتی ہے۔ اور یہ قرآن پاک کے اندر یہ بیان کیا ہوا کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم اپنے حوالے سے تو اسی تصور کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی بیماری یا کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اسے یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی مجموعی طور پر اگر کوئی اس طرح کی پریشانی آتی ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے یہ مصیبت آئی۔ جیسے قرآن پاک کے اندر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین و سمندر کے اندر، خشکی اور تری کے اندر فساد ظاہر ہو گیا ان اعمال کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے۔ تو یوں مجموعی طور پر ایک بات کہی جا سکتی ہے، لیکن کسی فرد معین کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی اس بندے کو جو بیماری آئی ہے یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیماری اس کے گناہوں کی وجہ سے نہ ہو، اس کی نیکیاں بڑھانے کے لیے ہو، اس کے درجات میں اضافہ کرنے کے لیے ہو۔ تو یہ بات ہم اپنے اعتبار سے کریں گے کہ مجھے جو مصیبت اور پریشانی آئی ہے تو یہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے نہ ہو۔ اور اس میں بھی تیقن نہیں ہوتا، یقین کے طور پہ نہیں آدمی کہہ سکتا، کیونکہ اپنے معاملے کے اندر بھی آدمی کو یقین نہیں ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں نے جو ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ آدمی دوسروں کے بارے میں تو حسن ظن کا اظہار کرے، اچھے گمان کرے، لیکن اپنے بارے میں بدگمان رہے، کیونکہ اپنے بارے میں بدگمان رہے گا تو اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا، اور دوسروں کے بارے میں بدگمان رہے گا تو دوسروں کے بارے میں بدگمانی خود اس کو گناہ میں ڈال دے گی۔ کہ بدگمانی کرنا جو ہے وہ بہت ساری صورت، ان بعض الظن اثم، قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا کہ بے شک بعض گمان جو ہے وہ گناہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اپنے بارے میں آدمی بدگمان رہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے تو میں نے اس کو جیسا پڑھنا چاہیے ویسے پڑھا یا نہیں پڑھا، میں نے کوئی بھی نیک عمل کیا تو وہ ایسا کیا کہ جو شریعت، طریقت، ظاہر اور باطنی آداب کے مطابق تھا یا نہیں۔ تو یہ ایک اور چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہی بات بیماری کے اندر ہے کہ ہم اگر بیمار ہوں تو ہم یہ سمجھیں کہ گویا ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے، اور یہ بیماری انشاءاللہ ہمارے حق میں یوں مفید ہوگی کہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں ثواب عطا فرمائے گا، ہمارے درجات کو بلند کرے گا۔ لیکن دوسرے مسلمان پر اگر آئے تو اب پھر وہ موقع محل کے اعتبار سے آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ درجات بلند ہوتے ہیں۔